قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. دوستو، علماء کی توہین اور اس کی تضلیل بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شہر بخارا میں حدیث شریف سکھانا شروع کیا تو بہت جلد ہزاروں کی تعداد میں لوگ حدیث سیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ تو حسد کرنے والوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ایک عالم کے پاس اتنی بھیڑ لگے اور لوگ اس کی جوتیاں سیدھی کریں۔ تو حاسدوں نے ایک ترتیب نکالی کہ کس طرح ان کا درس، ان کا سبق بند کرایا جائے۔ وہاں کے گورنر خالد بن احمد زحلی سے جا کر کہا کہ دیکھیے، امام بخاری سے آپ یوں کہیں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو گھر پر آ کر کے بخاری شریف کا درس دیں۔ تو گورنر کو بات سمجھ میں آ گئی، درخواست کی۔ تو امام بخاری نے جواب دیا کہ میں علم حدیث کو کسی بادشاہ کے گھر پر جا کر ذلیل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، ایک وہاں کا گورنر ہے اور اس کو ایسا جواب دے رہے ہیں۔ کس قدر اللہ والے اور مضبوط علم والے تھے، سختی سے منع کر دیا، بے جھجک۔ گورنر واپس آ گیا۔ تو حاسدوں نے ایک دوسری ترکیب بتائی کہ اب امام بخاری سے یوں کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ گھر پہ نہیں آ سکتے، نہ آئیں، لیکن اتنا تو ضرور کر دیں کہ ہمارے بچوں کے واسطے، یعنی بادشاہ کے بچوں کے واسطے آپ کوئی الگ وقت طے کر دیں۔ عام لوگوں کے ساتھ پبلک میں پڑھنا اچھا نہیں ہے، آپ ہمارے واسطے کوئی وقت اور جگہ الگ طے فرما دیں۔ تو امام بخاری نے اس کو بھی رد فرما دیا اور کہا کہ حدیث سب کے لیے یکساں ہے۔ کسی بادشاہ کے لیے، اس کے لڑکے کے واسطے حدیث الگ نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گورنر کو بہت غصہ آیا اور کچھ بہانہ لگا کر کے امام بخاری کو شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بددل ہوئے اور ان کے واسطے بد دعا دی کہ اللہ، جس طریقے سے اس نے مجھے ذلیل کیا ہے تو اس کو بھی ذلیل فرما۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین نے کسی ناراضگی کی وجہ سے اس گورنر کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور اس کا چہرہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں چکر لگوایا۔ اس کے بعد جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ذلت کے ساتھ مر گیا، اور اس کے جتنے بھی حاسدین تھے وہ سب بھی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر سب مر گئے۔ تو دوستو، یہ بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے۔ ایک تو ہم کسی علماء، کسی عالم کی تذلیل اور تحقیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی کوئی آفت نازل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ علم حدیث اور علم دین یہ سب کے لیے یکساں رہتا ہے۔ ہم اس معاملے میں کسی کے مرتبے اور کسی کے درجے کو دیکھ کر فرق نہیں کر سکتے۔